الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى في مقام آخر واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کا موضوع ہے اسلامی معاشرت، اسلامک سوسائٹی. ہر انسان کی چاہت ہے، میری اور آپ کی بہت بڑی چاہت ہوتی ہے کہ جو سکون مجھے میرے گھر میں ملتا ہے، جو سکون مجھے میرے گھر میں ملتا ہے، وہی سکون، وہی اپنائیت، وہی عزت مجھے گھر سے باہر بھی ملے. جیسے گھر میں سب کو میں اپنا سمجھتا ہوں اور سب مجھے اپنا سمجھتے ہیں، گھر سے باہر بھی یہی ذہن اور یہی رویہ ملے. چاہت سب کی یہ ہے اور ضرورت بھی سب سے بڑی یہ ہے انسان کی، اپنائیت ملے، اجنبیت نہ ملے، عزت ملے، محبت ملے، ہر جگہ ملے. دین فطرت ہے، دین فطرت ہے. انسان کی فطرت کی آواز دین اسلام ہے. میری فطری ضرورتوں کے مطابق جو دین مجھے تعاون فراہم کرتا ہے، میری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ دین اسلام. گھر میں سب کو اپنا اور سب مجھے اپنا سمجھتے ہیں. گھر میں مجھے اپنائیت ملتی ہے، عزت ملتی ہے. کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ سب کا تصور ہے رشتے کا. ہم گھر میں ایک تصور کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ تصور ہے رشتہ. میں دوسروں کو عزت اس لیے دیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا والد ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میری والدہ ہے. رشتے کے ذہن سے میں دوسروں کو دیکھتا ہوں، رشتے کے ذہن سے دوسرے مجھے دیکھتے ہیں. جب گھر سے ہم باہر نکلتے ہیں
گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک دینی سوچ ہے، جیسے گھر میں خاندانی سوچ کے ساتھ، گھر سے باہر دین مجھے کیا تصور دیتا ہے کہ میں کیا تصور رکھوں؟ میرا دین مجھ سے کہتا ہے کہ جو تصور تو گھر میں رکھ رہا ہے یہی تصور تو گھر سے باہر بھی رکھ۔ کیوں؟ قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں 20 مقامات پر خلقت انسانی کو بیان کیا ہے۔ خلقت انسانی، اور خلقت انسانی سے وحدت انسانیت کا تصور اجاگر ہوتا ہے، تقسیم انسانیت نہیں، وحدت انسانیت، الفت انسانیت۔ اور وہ کیا ہے؟ انسان، خلقت انسانی کے بارے میں ایک تصور مغرب کا ہے، ایک تصور مسلمان کا ہے۔ مسلمان کا تصور یہ ہے کہ دنیا کے سارے انسان، سارے کے سارے انسان ایک باپ کی اولاد ہے، ایک باپ کی اولاد، ایک باپ کی اولاد ہے، ایک پیغمبر کی اولاد ہے۔ افریقہ کے رہنے والے ہوں، امریکہ کے رہنے والے ہوں، ایشیا کے رہنے والے ہوں، کالے ہوں یا گورے ہوں، رنگ کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب ایک انسان کی اولاد، ایک پیغمبر کی اولاد۔ تو جب ہم اولاد ہوئے ایک باپ کے، تو تصور ملا، تو ہم آپس میں بھائی ہوئے۔ اس لیے اسلامی سوسائٹی، ہماری سوشل لائف، ہماری سوسائٹی، ہماری معاشرت، اس کا بنیادی تصور، اس کی اصل، اس کی بنیاد اخوت پہ ہے، دولت پہ نہیں۔ اخوت پہ ہے، دولت پہ نہیں۔ وحدت انسانیت پہ ہے، تقسیم انسانیت پہ نہیں۔ دولت پہ اگر بنیاد ہو کسی معاشرے کی تو انسانیت طبقاتی تقسیم کا شکار ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس دولت نہیں اس کی حیثیت غلام کی ہو جاتی ہے، جس کے پاس دولت خوب ہوتی ہے اس کی حیثیت آقا کی ہو جاتی ہے۔ معاشرہ اور سوسائٹی دو انتہاؤں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ لیکن تصور یہ نہیں دیا کہ ہماری بنیاد دولت پہ نہیں، اخوت پہ۔ جب اخوت ہماری بنیاد ہوئی، سامنے جو شخص بیٹھا ہوا یہ میرا بھائی ہے، جب بھائی کے تصور سے میں دیکھوں گا، جب بھائی کے تصور سے، اور سامنے والا مجھے بھائی کے تصور سے دیکھے گا، تو کیا میں اس کے لیے یا وہ میرے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ کیا وہ میرا دشمن، میں اس کا دشمن بن سکتا ہوں؟ میں اسے برداشت نہ کروں، وہ مجھے برداشت نہ کریں، کیا یہ
ذہنیت پروان چڑھ سکتی ہے؟ نہیں چڑھ سکتی۔ جب اخوت کے رشتے میں ہم جڑے ہوئے ہیں، اخوت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، تو فرق چھوٹے اور بڑے بھائی کا تو ہو سکتا ہے، لیکن فرق آقا اور غلام کا نہیں ہو سکتا۔ فرق چھوٹے اور بڑے بھائی کا تو ہو سکتا ہے، فرق آقا اور غلام کا نہیں ہو سکتا۔ چھوٹے اور بڑے بھائی کا دین ہے، دین اسلام نے جب اخوت پہ بنیاد رکھی، اب اخوت سے جو چیز نکلتی ہے وہ نکلتی ہے شفقت اور احترام۔ ایک چھوٹے کو عزت ملے، ایک چھوٹے کو گھر میں عزت ملتی ہے شفقت کی صورت میں، گھر میں بڑے کو عزت ملتی ہے احترام کی صورت میں۔ جب ایک دینی معاشرہ ہے، معاشرہ محلہ دین سے آباد ہے، جب دین سے آباد ہوگا تو گھر والا مزہ اس دینی محلے میں، دیندار محلے میں، دینداروں کے محلے میں مجھے گھر والا مزہ آئے گا، گھر والا مزہ آئے گا مجھے۔ جو مجھ سے چھوٹا ہوگا جب دور سے مجھے دیکھے گا تو سلام کرے گا، مجھ سے ہاتھ ملانے پہ فخر محسوس کرے گا، میرے لیے راستہ چھوڑے گا۔ اور میں کسی بڑے کو دیکھوں گا تو میں، چونکہ میں چھوٹا وہ بڑا، تو میں اسے عزت دوں گا، احترام دوں گا۔ تو دینداروں کے محلے میں جہاں دین زندہ ہوتا ہے، دین جب زندہ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں اس محلے میں وہ مزہ آتا ہے جو مزہ ہمیں گھر میں آتا ہے۔ ہمیں چھوٹوں سے احترام ملتا ہے اور بڑوں سے ہمیں شفقت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سوسائٹی کو ان دو ذمہ داریوں میں، ان دو ذمہ داری، یہ دو بڑے فرض، اس پیمانے میں، یہ ایک پیمانہ ہے، اخوت ایک پیمانہ ہے، اس کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں شفقت ہے، ایک پلڑے میں احترام ہے۔ شفقت اور احترام پر مبنی معاشرہ، یہ اسلامی معاشرے کی تصویر ہے، اسلامی معاشرے، اسلامی سوسائٹی کا مظہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منی۔ ایک شخص رہ رہا ہے ایک محلے میں، ایک علاقے میں، اور وہ اخوت کے اس اظہار سے، اخوت کی اس تربیت سے خالی ہے، کہ چھوٹوں پہ شفقت نہیں کر رہا، بڑوں کو عزت نہیں دے رہا، تو فرمایا اس نے یہ اسلام کا کلمہ بولا ہے، پڑھا ہے، دل میں اتارا نہیں ہے اس نے۔
کلمہ پڑھنا الگ ہے، کلمے کے رنگ میں رنگ جانا، کلمے کے رنگ میں بس جانا، یہ الگ چیز ہے۔ تو دو ہیں جی، اخوت ہے، اخوت کا ایک اظہار، اخوت جہاں ہوگی وہاں عزت ہوگی، عزت کا اظہار بچے کے لیے، چھوٹوں کے لیے شفقت کی صورت میں ہو، بڑوں کے لیے احترام کی صورت میں ہو۔ چھوٹے کا ایک حق ہے، چھوٹوں کا ایک حق ہے اور ایک ذمہ داری ہے، بڑوں کا ایک حق ہے اور بڑوں کی ایک ذمہ داری ہے۔ چھوٹوں کا حق ہے کہ بڑے ان پہ شفقت کریں، اور ایک ذمہ داری ہے چھوٹوں کی کہ شفقت تب ملے گی جب بڑوں کو، جب وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ بڑوں کو احترام دیں۔ اسی طرح بڑوں کا فرض ہے کہ چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ جب وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو معاشرے سے، ایک محلے میں، ایک علاقے میں رہنے والے چھوٹوں سے اس ذمہ داری کے نبھانے پہ انہیں ایک بڑا حق ملے گا، اور وہ حق ملے گا کیا؟ عزت اور احترام۔ اس محلے، اس علاقے کے جتنے چھوٹے ہوں گے سب اس کو عزت دیں گے، اس کو احترام دیں گے، باپ کی طرح، بڑے بھائی کی طرح عزت کریں گے۔ ہمیں اپنے اس محلے کو، اپنے اس علاقے کو اس تصور میں، یہ جو تصور ہے اخوت کا تصور، اس تصور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور عملی طور پر ہم اس معاشرے میں رہ رہے، رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے جی، انفرادی اصلاح بھی ہے، اجتماعی اصلاح بھی ہے۔ مجھے کیوں ہر وقت اپنا حق چھیننے اور لینے کی فکر ہوتی ہے؟ میں بحیثیت ایک مسلمان کے، جیسے نماز پڑھنا ایک ذمہ داری ہے، ذمہ داری کو پوری کر رہا ہوں، لوگوں سے جو میرا ایک تعلق، رشتہ ہے، وہ بھی ایک ذمہ داری ہے، میں ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ میں اس معاشرے میں رہ رہا ہوں، میری نظر اپنے حقوق پہ نہ ہو، بلکہ میری نظر اپنی ذمہ داریوں پہ ہو۔ اگلا مجھے عزت دے رہا ہے، نہیں دے رہا، میں نے حق پہ نہیں دیکھنا، حق پہ نہیں جانا، میں نے ذمہ داری پہ جانا۔ میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ سامنے والا اگر میرا حق ادا نہیں کر رہا تو اللہ میرا اس کا صلہ مجھے دے، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ میں دنیا میں اس کا صلہ مانگنے کے لیے یا اگلے سے اس کا معاوضہ لینے کے لیے میں اپنا فرض ادا نہیں کر رہا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ لہذا اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنا فرض ادا کریں۔ جب ہر شخص کو ذمہ داری کا احساس ہوگا تو یہ معاشرہ بڑھتے 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 پھر یہ ہوگا کہ اس محلے کا رہنے والا ہر شخص اپنے اس فرض کو ادا کرے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں دینی اقدار کی پیروی سے زیادہ ہمیں فکر غیروں کی نقالی کی ہوتی ہے۔ کیسے میرا گھر، میرے بچے، میرا محلہ، میرا علاقہ کیسے مغربی رنگ میں رنگ جائے، فکر ہمیں یہ ہوتی ہے، ہمیں شوق نقالی کا ہوتا ہے۔
نقالی نہیں کرنی. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. دنیا نے ہم سے سیکھنا ہے کہ معاشرے کیسے بنتے ہیں، پائیدار معاشرے کیسے بنتے ہیں. پورا محلہ ایک گھر کیسے بنتا ہے، پورا محلہ ایک گھر کیسے بنتا ہے. یہ دنیا نے ہم سے سیکھنا ہے، ہم نے نہیں سیکھنا. جب ہمیں دین نے یہ تصور دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، دین کے پیروکار ہیں، تو پھر فخر کے ساتھ سر اٹھا کر ہم دین کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اس زندگی کو اپنانے کی ہم فکر کریں. جب آتے ہیں مسجد میں تو تصور ہوتا ہے کہ اس مسجد میں میں ہر کام دین کے طریقے سے کروں. جس مسجد میں نکلیں یا عبادت ہے، مسجد سے باہر معاشرت ہے. جب باہر نکلوں تو یہ تصور ہو کہ دین نے ایک معاشرے میں رہنے کے لیے جو مجھے اصول دیے ہیں، ہدایات دی ہیں، آداب دیے ہیں، میں نے ان پر کاربند رہنا ہے. اس کاربند رہنے میں سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہے، سب سے زیادہ فائدہ مجھے، کہ مجھے یہاں کے لوگوں سے اپنائیت ملے گی، مجھے عزت ملے گی، مجھے احترام ملے گا. یہاں کے لوگوں میں رہنے کا مجھے پھر وہ مزہ آئے گا جو مجھے اپنے گھر والوں کے درمیان رہنے میں ملتا ہے. یہ دین فطرت ہے. یہ دین میری تربیت کرتا ہے کہ میں خاندان، ایک محلے کے لوگ خاندان بن کے، خاندان کے افراد بن کے رہیں. اور رمضان میں اسی کی تربیت ہے. کھانے سے زیادہ کھلانے کی فکر، صبر اور برداشت کی تربیت، اعلیٰ اخلاق کی تربیت. یہ تصور ہمیں رمضان میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت.